بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقراء حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں آپ نے الدرس الثانی المرور پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبق میں موجود الفاظ معانی یاد کر لیے ہوں گے اور تدریبات ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی۔ آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الثالث یعنی تیسرا سبق، اور سبق کا موضوع ہے السوق۔ تو آئیے عزیز طلبہ، سبق میں موجود الفاظ عربی میں پڑھتے ہیں۔ لحوم، سمک، دجاج، جزار۔ عزیز طلبہ، آپ کی کتاب میں جزاز لکھا ہوگا، صحیح لفظ ہے جزار، تو اس کو درست کریں۔ آخری حرف راہ زا نہیں ہے، یہ جزار پڑھا جائے گا۔ خبز، بید، لبن، جبن، برتقال، تفاح، موز، جزر، خيار، طماطم، بطاطس، بصل، ثوم، أرز، حذاء، فستان، نقود۔ آئیے عزیز طلبہ، سبق میں موجود الفاظ کو دوبارہ پڑھتے ہیں عربی میں، اور ساتھ کے ساتھ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ان الفاظ کا عربی اور اردو میں تلفظ کریں۔ السوق اور سوق دونوں سے مراد بازار ہے۔ لحوم، گوشت، سمک، مچھلی، دجاج، مرغی، جزار، کسائی، خبز، روٹی، بید، انڈے، لبن، دودھ، جبن، پنیر، برتقال، موسمبی، تفاح، سیب،
موز کیلا، جزر گاجر، خیار کھیرا، طماطم ٹماٹر، بطاطس آلو، بصل پیاز، ثوم لہسن، ارز چاول، حذاء جوتے، فستان فراک، نقود پیسے۔ آئیے عزیز طلبہ، اب جملوں کی طرف آتے ہیں۔ جو ہم نے الفاظ معانی پڑھے ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ وہ الفاظ معانی جملوں میں کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ، میں آپ کو حرف فی کا معنی بتاتا ہوں۔ یہ حرف فی جملوں میں استعمال ہوتا ہے، اور فی سے مراد ہے میں۔ اب جملہ ہم دیکھتے ہیں، جزار فی السوق۔ میں یہ چاہ رہا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ اس جملے کا خود ترجمہ کریں، کیونکہ یہ تینوں الفاظ کا ترجمہ بتا دیا ہے میں نے۔ جزار کا بھی بتا دیا ہے، فی کا بھی بتا دیا ہے، السوق کا بھی بتا دیا ہے۔ تو آپ اس کا ترجمہ خود کریں گے، اور جملے کے نیچے، عربی جملے کے نیچے اس کا اردو ترجمہ لکھیں گے پینسل سے۔ اگلے جملوں میں حرف واو کا استعمال کیا گیا ہے، اور میں نے آپ کو واو کا استعمال الدرس الاول میں بتا دیا تھا کہ الفاظ کو ملانے کے لیے واو استعمال ہوتا ہے، اور واو سے مراد ہے اور۔ اب ان جملوں کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ ان میں استعمال ہونے والے الفاظ یہ وہی الفاظ ہیں جو کہ سبق میں آئے ہیں اور جن کا میں ترجمہ بتا چکا ہوں۔ میں آپ کو یہ جملے ایک دفعہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ لحوم ودجاج وسمک، لبن وجبن وبيض، خيار وبصل وطماطم، جزر وبطاطس، برتقال وتفاح وموز، خبز وأرز وبطاطس، حذاء وفستان ونقود۔ عزیز طلبہ، مزید جملوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہاں میں آپ کو عربی کا ایک نیا لفظ بتاتا ہوں۔ لفظ ہے ہذا۔ یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ قریب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہذا سے مراد یہ۔ پچھلے سال آپ لوگوں نے اس لفظ کو انگلش میں بھی پڑھا ہے۔ ہذا کو انگلش میں دس کہتے ہیں۔ میں یہ جملے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور ان جملوں کا بھی آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے۔
هذا خبز، هذا تفاح، هذا لبن، هذا سمك، هذا برتقال، هذا فستان، هذا موز۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہ تھے سبق کے متعلق الفاظ، معانی اور جملے۔ اب ہم بڑھتے ہیں تدریبات کی جانب۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ تدریبات کس طریقے سے حل کرنی ہے تاکہ آپ کو دقت نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے صفحہ نمبر 34 التدریب الاول میں صحیح لفظ کو صحیح تصویر کے ساتھ ملانا ہے۔ ملانے کے لیے آپ نے اسکیل اور بلو پین استعمال کرنا ہے اور میچ کرنا ہے صحیح الفاظ کو صحیح تصاویر کے ساتھ۔ اس کے بعد التدریب الثانی یعنی صفحہ نمبر 35 میں آپ کے سامنے جملے لکھے: الکتاب فی الحقیبہ، الطباشیر فی الصندوق، البید فی الطبق، القلم فی الحقیبہ۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان جملوں کا ترجمہ اردو میں لکھنا ہے، ہر جملے کا ترجمہ اس کے نیچے لکھنا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 36 میں آپ نے اس صفحے میں موجود چیزوں کے نام عربی میں لکھنے ہیں اور لکھنے کے لیے آپ نے نیلا قلم استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 37 اور صفحہ نمبر 38 میں آپ نے ان چیزوں کے نام عربی میں لکھنے۔ پہلے تو یہ کریں گے کہ ہر تصویر کے نیچے اس کی عربی علیحدہ لکھیں گے اور پھر تینوں تصاویر کے الفاظ ملا کر سامنے جو باکس بنا ہوا ہے اس کے نیچے واو استعمال کر یہ الفاظ لکھنے ہیں۔ مثال لبن، جبن، بیر۔ پھر آپ نے باکس کے نیچے لکھنا ہے لبن و جبن و بیر۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 39 میں آپ نے ہر تصویر کے سامنے اس کا جملہ لکھنا ہے عربی میں۔ صرف عربی لکھنی ہے، اردو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پہلی تصویر میں کتاب بیگ میں ہے تو آپ جملہ لکھیں گے الکتاب فی الحقیبہ۔ باقی تصاویر میں بھی یہی کرنا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 40 میں یعنی التدریب الرابع میں آپ نے تصاویر میں دی گئی چیزوں کے نام عربی میں لکھنے۔ پھر تصویر کے سامنے جو خانہ ہے جس میں ہاتھ کا اشارہ بنا ہوا ہے اس میں ان چیزوں کا نام ہادہ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ مثال پہلی تصویر میں روٹی بنی ہوئی ہے تو آپ نے پہلے لکھنا ہے خبز اور پھر اس کے سامنے لکھنا ہے ہذا خبز۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے تفاح، پھر اس کے سامنے خانے میں ہذا تفاح لکھنا ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ نے التدریب الخامس صفحہ نمبر 41 میں کرنا ہے جس میں آپ لوگوں نے ان الفاظ کا ترجمہ عربی میں کرنا ہے۔ اس صفحے میں دو آپ کو مزید نئے الفاظ ملیں گے۔ پہلا لفظ ہے مکئی، مکئی کے عربی ہے ذرہ، اور دوسرا لفظ ہے وہ کے عربی آپ لکھیں گے ذالک۔ تو آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ آپ
سبق میں موجود الفاظ، معانی اور جملے اچھی طرح یاد کریں اور تدریبات ہدایات کے مطابق حل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔